الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصلي عليه. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جس نے شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام اور درود پاک پڑھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، 28 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے۔ انشاءاللہ عز و جل خصوصاً اللہ کا ذکر اور حضور کی ذات پر درود پاک اور آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالی ہمیں کرنے میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ عز و جل کی ذات سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ اسماء الحسنى یعنی جو بھی اسماء الحسنى کو پڑھتا ہے، اس کے وظائف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں 2 بھائی آئے، اور ایک بھائی علم حاصل کرنے لگ گیا اور دوسرا بھائی محنت مزدوری کرنے لگ گیا۔ اور ایک مرتبہ وہ بھائی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میں کام کرتا رہتا ہوں اور یہ سارا دن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا صدقہ ہی عطا کر رہا ہو کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، جو بھی والدین ہیں ان کے بچے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہی عطا کر دیتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے مقاصد کی طرف۔ سب سے پہلے نیت کر لیں کہ حضور کی ذات پر درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ذرہ برابر بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادتیں عطا فرمائے۔ فرمایا گیا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے، جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹی تازی آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں بھی جب قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا، تو ہمارا بھی وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، بار بار استغفار کریں، اللہ کے حضور جھکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔
جمعرات کے دن بہترین جو تسبیحات میں سے ایک تسبیح ہے وہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم کی ہے۔ ہاں، اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جائے تو جمعرات کے دن کوشش کرے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کرے اور جمعہ کی مغرب سے پہلے سورہ کہف مکمل پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی بڑی فضیلت اور فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور خاص کرم فرمائے، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور معافی مانگنی پڑے گی۔ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے اے ایمان والو کہہ کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کام نہ کریں کہ جس کے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کی نیت کر لیں، پھر درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، پھر قرآن مجید پڑھنے کی نیت کر لیں، پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نیت کر لیں، پھر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نیکی کرنے کی کوشش کروں گا، برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا، پھر آپ یہ نیت کر لیں صدقات کی، صدقہ دوں گا، یہ نیت کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیتیں کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازتا جائے گا، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے یعنی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے، یا اللہ یا رحمن یا رحیم کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں روزے میں برقرار رہے اپنا برکت، تو یا باسط یا منعم کو روزانہ 100 دفعہ پڑھا کریں، ہو سکے تو سورہ فاتحہ کو روزانہ 7 دفعہ پڑھا کریں، اور روزانہ سورہ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھا کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے تعاون سے ہے، خصوصاً محبت کر کے جایا کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں اور بلائیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔